اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈر جاؤ کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو ان کی اپنی جانوں سے بھی غافل کر دیا۔ یہی لوگ ہیں جو فاسق و فاجر ہیں۔ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے تو کامیاب ہونے والے ہیں، اللہم اجعلنا منہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کے تعریفی کلمات اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس کے لیے بے حساب درود و سلام امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ سامعین گرامی قدر، ہر انسان زندگی گزارتے ہوئے اپنی اپنی ترجیحات سیٹ کرتا ہے کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے اور کون سی چیز میرے نزدیک ترجیح کے اعتبار سے سب سے ٹاپ پہ ہے۔ اپنی ان ترجیحات کے مطابق پھر انسان کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بڑا ذمہ دار بننا چاہتا ہے تو اس کی کوشش بھی اپنے اس ذمہ داری کے متعلق کی ہوتی ہے کہ میں زمین زیادہ خرید لوں، میں پیداوار اچھی سے اچھی میں کیسے لے سکتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کامیاب تاجر بننا چاہتا ہے تو وہ تجارت کی کامیابی کے سارے ذرائع اختیار کرتا ہے۔ میری جگہ، لوکیشن اور مال، معاشرے کی ڈیمانڈ، ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتا ہے اور اس کی ساری تگ و دو وہ اپنی اسی ترجیح کے ارد گرد رہتی ہے۔ عام طور پہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی، میری بیٹی بھی اچھے ڈاکٹر بن جائیں، اور وہ اسی طرح کوشش شروع کر دیتا ہے اس مقصد کو، اپنی اس ترجیح کو حاصل کرنے کے لیے۔ الغرض دنیا میں جس بھی چیز کی ہم مثال لیں تو ہمیں ہر بندہ کچھ نہ کچھ اس حوالے سے اپنی ترجیحات کے مطابق محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی مختصر سی صورت میں 3 قسمیں اٹھا کر اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے رات کے چھا جانے کی قسم ہے، دن کی روشنائی کی قسم ہے،
جو میں نے مذکر و مؤنث مخلوقات پیدا کی ہیں، مجھے ان کی قسم ہے، ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری محنتیں، تمہاری کاوشیں، تمہاری کوششیں وہ مختلف ہیں۔ ہر انسان کوشش تو کر رہا ہے، لیکن اب وہ کوشش کس چیز کے لیے کر رہا ہے اور وہ کتنی انسان کے لیے مفید ہے۔ حتیٰ کہ جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش نہیں کرتے۔ راتوں کو چوری کرنا کوئی آسان کام ہے، ویرانوں میں جا کے ڈکیتیاں لگانا یہ کوئی آسان کام ہے، کوشش تو وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کوششوں کے بدلے میں انسان کو مل کیا رہا ہے، وہ انسان کے لیے کتنا مفید ہے، اصل اس چیز پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے، جس چیز کے لیے وہ کوشش کرتا ہے انسان کو وہی ملنے والا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور انسان کی کوشش، انسان کی کاوش ان قریب اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، اسے دکھائی جائے گی کہ تو نے زندگی میں یہ محنت کی ہے، تو نے یہ کوشش کی ہے، تیری کاوش یہ رہی ہے، تو نے اپنی توانائیاں وہ اس کام میں صرف کی ہیں۔ اور ہماری تسلی کروانے کے لیے اللہ رب العالمین اپنی عدالت میں، اپنے دربار میں ہمیں کھڑا کرے گا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور رب تعالی اس وقت تک ہمیں ہلنے نہیں دے گا جب تک ہماری تسلی نہیں کروا دے گا، ایک ایک چیز کا ہم سے اقرار نہیں کروائے گا، حالانکہ اللہ رب العالمین تو سب پہلے جانتے ہیں نا۔ ہماری تسلی کروانے کے لیے اللہ تعالی ہم سے ایک ایک چیز کا اقرار کروائے گا، سوال کرے گا رب تعالی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بتاؤ بھائی، عن عمرہ فیما افنا، سب سے پہلے تو اپنی عمر کے متعلق بتاؤ کہ وہ کن کوششوں کے اندر تم نے صرف کی، اپنی زندگی وہ کن کاموں میں لگائی۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اور دوسرا ذرا جوانی کا تو حساب دو نا، جب تمہارے پاس طاقت، ہمت، جوش، ساری چیزیں تھی، اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں کہ ہم نے جوانی کہاں گزاری ہے، لیکن اللہ ہم سے اگلوائے گا ہماری تسلی کروانے کے لیے کہ یہ بعد میں یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، یہ تو مجھ پہ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی بتا جوانی کن کاموں میں لگا کے آیا، پھر فرمایا مال کمایا کہاں سے، پھر اس کو خرچ کہاں پہ کیا، اور اگلا جن باتوں کا تمہیں پتہ چل گیا تھا ان پہ عمل کتنا کیا، جن چیزوں کا پتہ چل چکا تھا ان پہ عمل کتنا کیا ہے۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ یہاں پہ محترم حافظ صاحب کے پاس بیٹھ کے وہ مکمل سیاستہ پڑھیں، مکمل تفسیر پڑھیں تو ہی آپ کہیں گے کہ ہم تو علم حاصل کر چکے۔ علم کا مطلب جن چیزوں کا تمہیں پتہ چل چکا تھا ان پہ عمل کتنا کیا ہے۔ فرمایا یہ 5 سوالوں کے جواب، اور اس صورت میں فرمایا ان سعیہ سوف یرا، تمہاری کوشش تمہیں دکھا دی جائے گی کھلی کتاب کی طرح۔ یہاں اگلی بات شروع کرنے سے پہلے میں بھی اور آپ بھی ذرا اپنا جائزہ تو لینا کہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں، جس مصروفیت میں دن رات ہم ایک کیے ہوئے ہیں،
جس مصروفیت کا بہانہ بنا کر ہم نماز تک کے فرض سے غافل ہو جاتے ہیں. کیا کریں جی، ٹائم نہیں ملا. زکوٰۃ کیا کریں جی، مصروفیت ایسی ہے پتہ ہی نہیں چلا جی، دیتے ہی رہتے ہیں، اندازے کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے. کیا کریں جی، مصروفیت اتنی زیادہ ہے. یہ مصروفیت کل جب اللہ رب العالمین ہمیں بتائیں گے کہ ہاں بندے بتا ان کاموں میں یہ میری دی ہوئی زندگی گزار کے آیا ہے. ہم ذرا اپنی جس جس لیول پہ موجود ہیں خود سے ذرا سوال تو کریں کہ ہمارے پاس اس گھڑی کے بعد کتنا ٹائم باقی ہے. کوئی جواب ہے جی اس کا؟ اس گھڑی کے بعد ہمارے پاس کتنا ٹائم باقی ہے؟ میں آپ کی مثال نہیں دیتا، اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ مجھے اللہ اگر اس گھڑی کے بعد اپنے پاس بلا لیتا ہے اور اللہ پوچھتا ہے ہاں بندے بتا اپنی توانائیاں کن کاموں میں صرف کر کے آیا ہے، تو میں اپنا خود ہی محاسبہ کروں کہ کیا کوئی جواب تسلی بخش ہے جو میری جان بخشی کروا سکے؟ کیا میری مصروفیت ایسی ہے؟ کیا شب و روز میرا ایسے کاموں میں گزر رہا ہے کہ اللہ کی عدالت میں میں خود کو مطمئن کر سکوں، اللہ کو خوش کر سکوں اور اپنی جان بخشی کروا سکوں؟ ہماری ساری کی ساری توانائیاں بھائیو ذرا سوچیں کہ اس میں ہمارا دین، ہمارا رب، ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ہستیوں کا کتنا نمبر ہے؟ ترجیحات ہم سیٹ کرتے ہیں نا، رہائش اچھی ہو جائے، کاروبار اچھا چل جائے، بزنس اچھا ہو جائے، بچے اچھے سیٹل ہو جائیں. ہم پتہ نہیں سیٹل کس کو کہتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ بچہ سیٹل ہے کہ جس کے پاس دنیا کی اچھی سے اچھی ڈگری موجود ہے اور اس کو 4 ٹکے کمانے کا ہنر آ چکا ہے، اس کو ملازمت مل چکی ہے. ہم کہتے ہیں جی بچہ بڑا اچھا سیٹل ہے. اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے بھلے نہ ہو، اس کی زندگی میں قرآن سے واقفیت نہیں ہے بھلے نہ ہو. ہمارا بچہ سیٹ ہے. ہماری بچی اگر وہ اچھی ڈاکٹر بن جاتی ہے، وکیل بن جاتی ہے، انجینئر بن جاتی ہے، یا کسی بھی شعبے میں، دنیا کے کسی شعبے میں کامیاب ہو جاتی ہے، دوپٹہ اس کے سر سے سرک جاتا ہے، لباس اس کا بے لباسی میں بدل جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں اولاد بڑی سیٹ ہو چکی ہے. ہم سیٹ کیسے سمجھتے کس کو ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی کی ترجیحات کیا سیٹ کر رکھی ہیں؟ آج ہم رونا روتے ہیں نا جی کہ ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے. ہمارے گھروں میں دین کیوں نہیں ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر ساری کی ساری لگژری آئٹم موجود ہیں، ساری کی ساری سہولیات موجود ہیں، لیکن اگر گھروں میں دین نہیں ہے، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ دین تو ہماری ترجیح میں شامل ہی نہیں رہا. ہم نے تو اپنی ضروریات میں، ترجیحات میں دین کو شامل ہی نہیں کیا. ہم سہولیات کی فہرست بنانے لگے تو ان سہولیات میں دین شامل نہ ہوا. ہم ضروریات کی لسٹ بنانے لگے تو ان ضروریات میں دین شامل نہ ہوا. اپنے گھر کی تعمیر کے حوالے سے ہمارے سارے کے سارے نقشوں میں پریئر روم سیٹ نہیں ہوا. بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہم نے اپنے بچوں کو دین کے ساتھ کتنا جوڑا ہے وہ ہم جانتے ہیں. میں آپ مقامی دوستوں سے، یہ ہر جگہ کا حال ہے نا، ہم میں سے کتنی بڑی یہ آبادی ہے، کتنی بڑی جماعت ہے. آپ کے ادارے میں بہت سے بچے دین کی تعلیم حاصل بھی کر رہے ہیں. تو ذرا ہم اپنے طور پہ سوچیں کہ ہماری مسجد کے کتنے نمازیوں کے بچے یہاں پہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ پتہ چل جائے گا. ہمارے گھروں میں دین کیوں نہیں ہے؟ ہم نے دینی ادارہ بنایا ہے اور دینی ادارہ بنانے کے بعد ماہانہ فنڈ دے دیا، اس کے بعد اس سے بڑھ کر دین کو کندھا دینے کا کام مجھ سے نہیں ہوتا ہے.
یہاں پڑھیں، لوگوں کے بچے پڑھیں، آ کر لوگوں کے بچے یہاں پہ دین کی تعلیم حاصل کریں۔ قاری صاحب ہے تو لوگوں کے بچوں کو پڑھائیں، حافظ صاحب ہے تو باہر سے بیرونی بچوں کا انتظام کرو۔ مقامی بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ تو کپس کالج سے، وہ تو پنجاب کالج سے، الائٹ سے، وہ طرح طرح کے تعلیمی اداروں سے وہ تو فارغ ہی نہیں ہے۔ وہاں سے فارغ ہوں گے تو اکیڈمیز کا سلسلہ ہے۔ ہمارے بچوں کے پاس تو یہاں پہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے بھائیوں۔ اگر کوئی بات تلخ ہو تو انتہائی معذرت، لیکن بھائیوں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ غلط نہ ہو۔ تلخ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن غلط نہ ہو اس بات کی ذمہ داری جو ہے انشاءاللہ ہوگی۔ لیکن بھائیوں اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ہمارے لیے قرآن پاک میں بہت سی رہنمائی مہیا فرمائی ہے کہ لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، اگر تمہاری ساری کی ساری مصروفیات، تمہاری ساری کی ساری ترجیحات اور تمہارا سارے کے سارے معاملات کا چکر وہ اس دنیا کی ضروریات، دنیا کی سہولیات اور دنیاوی چیزوں سے آگے نہیں بڑھتی ہے، تو رب تعالیٰ کا فرمان ہے من کان یرید العاجل عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی وہ ساری کی ساری اسی تگ و دو میں لگا دیتا ہے، تحبون العاجل وتذرون الآخرہ، تم پسند کرتے ہو دنیا داری کی جلدی ملنے والی چیزوں کو، ہمیں فوری سیلری ملے، ہمیں فوری دیہڑی ملے، ہمیں سارے کا سارا منافع فوری مل جائے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں تو چاہتے ہو، وتذرون الآخرہ، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے ہو۔ آخرت کے متعلق اپنے بچوں میں کیا فیڈ کیا ہے، آخرت کے متعلق اپنے مال میں کیا فیڈ کیا ہے، آخرت کے متعلق اپنے گھر میں کیا چیز انجیکٹ کی ہے، آخرت کے متعلق آپ کی پلاننگ میں کتنی تیاری موجود ہے، کتنی منصوبہ بندی موجود ہے، کتنی اس کے لیے کوشش موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من کان یرید العاجل، اگر کوئی بندہ دنیا کا ہی ارادہ رکھتا ہے نا، عجلنا لہ فیہا، ہم اس کو دے دیتے ہیں دنیا جتنی اس چاہتا ہے، دنیا دے دیتے ہیں ہم اس کو، لمن نرید، جتنی ہم چاہتے ہیں ملے گی وہی، جس کو جتنی ہم چاہیں گے ملے گی وہی۔ تمہارے یا میرے زیادہ چاہنے سے زیادہ مل تو نہیں جاتی نا، ہم تو روزانہ پورے شہر کو اپنے نام کر کے سوئیں پھر، لیکن اتنا مل تو نہیں جاتا نا۔ ملے گا تو وہی جو اللہ رب العالمین نے دینا ہے، صرف ارادہ، تگ و دو، کوشش، وہ اگر اس چیز کے لیے ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے ہم جتنا چاہتے ہیں ہم اس کو اتنا عطا کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید الآخرہ، اور جو کہ انسان آخرت کا ارادہ رکھتا ہے ہم فرمایا اس کو بھی دیتے ہیں، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، جو دنیا کا ارادہ رکھنے والے ہم ان کو بھی نوازتے ہیں، جو آخرت کا ارادہ رکھنے والے ہم ان کی ڈیمانڈ، ان کی خواہش، ان کی کوشش کے مطابق ہم ان کو بھی عطا کرتے ہیں۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک ان عطاء ربک کان محظورا، اپنے رب کی عطا جو ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے، جو نہ رکنے والی ہے، جو نہ کٹنے والی ہے، اس عطا سے ہم کیا لے رہے ہیں یہ ہماری کوشش ہمیں بتاتی ہے۔ رب نے تو دینا ہے، دنیا مانگنے والوں کو دنیا دینی ہے، آخرت مانگنے والوں کو آخرت دینی ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا، بھائیو اللہ نے دنیا چھوڑنے یا توڑنے کا کہیں بھی مطالبہ نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے کہ دنیا مانگیں، رب سے مانگیں، رب نے دینی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اپنے رب سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، دنیا میں بھی بھلائی دے، دنیا میں بھی خیر دے، آخرت میں بھی خیر دے۔ ہم نے دنیا کی خیر بھی رب سے لینی ہے، آخرت کی خیر بھی رب سے لینی ہے، لیکن فرمایا دنیا کے ہو کے نہ رہ جائیں، دنیا کے آگے کی سوچ ہی ختم ہو جائے، دنیا کے مال و متاع سے آگے سوچ ہی نہیں جائے۔ یہ چیز اگر کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بڑی بد نصیبی والی بات ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، فرمایا اگر کوئی انسان دنیا کی زیب و زینت ہی چاہتا ہے،
دنیا کی ہی زیب و زینت چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں نا جی انگریزوں کے پاس، فلاں طبقے کے پاس، غیر مسلموں کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی فراوانی ہے، اتنی آسانیاں ہیں، تو کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ من کان یرید الحیات الدنیا، ان کا آخرت پہ یقین ہی کوئی نہیں ہے. وہ چاہتے ہمیں دنیا میں ہی مل جائے، اور ہم دیتے ہیں نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہم دے دیتے ہیں. اگر وہ دنیا میں کسی کے ساتھ خیر کرتے ہیں، ہم ان کی بھلائی کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں. اگر کوئی چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا بدلہ نیکی کے طور پر ہم یہ اچھائی کر رہے ہیں، اس کا بدلہ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ان کے اعمال کا ہم پورا پورا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. وہم فیہا لا یبخسون، اس میں رتی برابر کمی نہیں کی جاتی ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں کی جاتی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار، جبکہ فرمایا آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. آخرت میں ان کے لیے اس لیے کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے آخرت کے لیے نہ مانگا، نہ اس کے لیے کوشش کی، نہ ترجیحات میں شامل کیا اس کو. بھائیو، اگر مسلمان جو آخرت کے متعلق پورا یقین رکھتا ہے، جو آخرت کے حساب کتاب پہ پورا یقین رکھتا ہے، رب کے اوپر مکمل ایمان ہے اس کا، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کے یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، اسے تو پھر چاہیے کہ اس کی زندگی اس انسان سے مختلف ہو جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا. ذرا سوچیں، ایک مسلمان جو اپنی آخرت کے متعلق پورا یقین رکھتا ہے، اور ایک کافر یا غیر مسلم جو اپنی آخرت کے حوالے سے بالکل نظریات مختلف رکھتا ہے، تو کیا دونوں کی زندگی میں فرق نہیں ہونا چاہیے؟ دونوں کا رہن سہن، اگر آخرت پہ یقین رکھنے والا بھی نماز نہیں پڑھتا ہے اور آخرت پہ یقین نہ رکھنے والا وہ بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، آخرت پہ یقین رکھنے والا وہ بھی بے ایمانی کر رہا ہے، آخرت پہ یقین نہ رکھنے والا وہ بھی بے ایمانی کر رہا ہے، زکوٰۃ وہ بھی نہیں دیتا، زکوٰۃ یہ بھی نہیں دیتا ہے، اللہ کے حضور عبادت کے لیے وہ بھی تیار نہیں، یہ بھی تیار نہیں، اس کے بچے بھی وہیں پڑھ رہے، اس کے بچے بھی وہیں پڑھ رہے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. سورہ الجاثیہ میں اللہ کا فرمان ہے، کیا وہ لوگ جو دن رات گناہوں میں زندگی گزار رہے، رب سے بیگانہ ہو کے زندگی گزار رہے، رب سے لاپرواہ ہو کے، رب سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے، اور وہ لوگ جو اپنے اللہ کے ہو کے زندگی گزار رہے، کیا سمجھتے ہیں ہم ان کا جینا مرنا وہ ایک جیسا کر دیں گے؟ کیا ان کا دنیا میں جینا اور آخرت میں جی اٹھنا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ساء ما یحکمون. بڑا برا فیصلہ کرتا ہے اگر کوئی بندہ ایسا سوچتا ہے تو، کہ ایک انسان وہ دن رات مساجد کے ساتھ جڑا ہوا، وہ ایک ایک قدم پہ رب کا خوف رکھنے والا، ایک ایک عمل میں رب کی رضا چاہنے والا، اور جو دوسرا رب سے لاپرواہ ہو کے زندگی گزارنے والا، اب یہ کہیں کہ دونوں ایک ہو جائیں گے، یہ تو رب کا انصاف ہی اس کا تقاضا نہیں کرتا. رب سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے، رب سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ ایک بندہ رب سے بیگانہ ہو کے زندگی گزارے اور ایک بندہ پل پل رب کی رضا کو چاہنے والا. تو ان دونوں کی زندگی اور ان دونوں کا جو مرنے کے بعد والا مرحلہ، وہ دونوں اللہ برابر کیسے کر دیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، فرمائے کیا ہم متقی لوگوں کی طرح فاجروں کو بھی کریں گے؟ من اراد الآخرہ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو کوئی فرمایا دنیا کی کھیتی کا ہی ارادہ رکھتا ہے، دنیا کی زندگی کو ہی چاہتا ہے، اپنی ساری کی ساری پلاننگ دنیا تک محدود رکھتا ہے، دنیا والوں تک محدود رکھتا ہے، دنیاوی زندگی تک محدود رکھتا ہے، اسی کی آسائش اور آرام کا خیال رکھتا ہے. من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ. اگر کوئی آخرت کی کھیتی میں ارادے میں دلچسپی رکھتا ہے، اگر کوئی آخرت کی کھیتی وہ سنوارنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو فرمائے نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی آخرت کی کھیتی کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. ایک نیکی کرتا ہے ہم اس کو 10 بنا دیتے ہیں.
ایک نیکی کرتا ہے اس کو 70 بنا دیتے ہیں، ایک نیکی کرتا ہے اس کو 700 بنا دیتے ہیں۔ جتنا وہ چاہتا ہے، جتنا وہ خلوص سے آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، وہ عمل چھوٹا بھی کرتا ہے لیکن خلوص ایسا ہے، دل کے اندر محبت ایسی ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر دل کے اندر خواہش یہ ہے، اس کے چھوٹے عمل کو اتنا بڑا رب کر دیتا ہے کہ زندگی میں خلوص نیت سے پڑا ہوا ایک بار کلمہ انسان کی بخشش کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ارادہ آخرت کا نہیں ہے، پھر چاہے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ وہ حدیث سنی ہے نا اپنے علماء سے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ شہید آئے گا، سخی آئے گا، قاری آئے گا، آ کے اپنی اپنی کارگزاری بتائیں گے، یا اللہ اس سے بڑھ کے ہم کیا کرتے، ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزار دی، سارا مال تیرے راستے میں لوٹاتے ہوئے گزار دیا، ہم نے تو اپنی جان قربان کر دی۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کو کذبتا کذبتا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو ساری زندگی یہ ساری کی ساری محنتیں اس لیے کی ہیں تاکہ تجھے دنیا میں شہرت و چرچا مل جائے۔ آج کل ایک بڑی بیماری ہے نا، صاحب نفل پڑھ رہے ہیں تو سیلفی بن رہی ہے۔ میں نے دیکھا جمعرات کو کنکریاں مار رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا، جاننے والا تو نہیں تھا، وہ ایک ہاتھ سے شیطان کو کنکری مار رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے سیلفی بنا رہا ہے۔ ارکان کی ادائیگی، حج کے مناسک، اس کو ادا کرنے کی ادائیگی۔ میں نے کہا بیت اللہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے جانا نا تو سجدے کے بھی ایک سیلفی بنا لینا۔ بھائیو ہم کتنا دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، نیکی کرتے ہیں فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، پہلے نیکی کر کے دریا میں ڈالتے تھے، اب نیکی کر کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں، اور نہ وہ کسی کام کی نہ یہ کسی کام کی۔ بھائیو آئیے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہم نے، اپنے اللہ کے لیے ہماری کون سی نیکی ہے، ہمارا کون سا نیک عمل ہے جو رب کو ہم پیش کر سکیں کہ یا اللہ یہ ہم نے تو جانتا ہے صرف تیرے لیے کیا ہے۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، ہم اس کو دنیاوی زندگی کی جو کھیتی ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، اس کو دنیا میں شہرت مل جاتی ہے، اس کا دنیا میں چرچا ہو جاتا ہے، بول بالا ہو جاتا ہے، اس کی سخاوت، اس کی قرات، اس کا خطاب، اس کا بیان، وہ ایک ایک چیز کے لوگ قائل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صرف لوگ ہی قائل رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو قائل کرنا ہے نا تو پھر اللہ کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اجر اس چیز کا ملنا ہے جب ہم اپنے اللہ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جب ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اللہ یہ کام تیرے لیے ہے، کیوں حکم ہی اسی بات کا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فرمایا حکم یہ دیا گیا ہے کہ خالص کر دو اللہ کے لیے دین کو، اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے اجر سے نوازے گا، اور اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، فرمایا کوئی نفس جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے تمہارے دلوں کے چین، دلوں کے اطمینان، دلوں کے سکون کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ کس چیز کا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ تلک الجنہ اورثتموہا بما کنتم تعملون، لو یہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، کس وجہ سے؟ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ بلا شبہ رب کی رحمت سے ہونا ہے، جنت کا حصول رب کی رحمت سے ہونا ہے، لیکن رب کی رحمت یہ ہے کہ ہم جس طرح کی عبادت کر رہے ہیں اللہ اس طرح کی عبادت قبول کر لے، یہ رب کی رحمت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں ہی نہ، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، دن رات تکبر کرتے جائیں، دن رات اکڑتے جائیں، دن رات رب کی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صداؤں سے بغاوت کرتے جائیں اور کہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرمایا اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور اگلی ہی آیت میں بتایا کہ میرا عذاب وہ بھی بڑا سخت ہے، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، فرمایا کہ میں غفار ہوں، میں غفور الرحیم ہوں اس انسان کے لیے جو پلٹ آتا ہے، جو لوٹ آتا ہے میری طرف، جو میری طرف واپس آ جاتا ہے اور آ کے کہتے ہیں یا اللہ 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئے تجھ سے بیگانگی میں زندگی گزارتے ہوئے، اب تو شرم آتی ہے، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، فرمایا کہ اب تو میں پلٹ آیا ہوں، مولا پلٹنے سے پہلے پلٹ آیا ہوں، تیری طرف لوٹنے سے پہلے میں لوٹ آیا ہوں، اس لیے کہ جب رب کی طرف لوٹ کے جاؤں گا تو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مولا آج میں یہ شرمندگی کے آنسو بہا رہا ہوں، تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بھائیو، اللہ رب العالمین وہ رونا، وہ شرمندہ ہونا اتنا پسند کرتے ہیں کہ اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ بڑا سنہری موقع آ رہا ہے رمضان المبارک کا، ہر مسلمان اس کی تیاری میں مصروف ہے اور تیاری کے بھی اپنے انداز ہیں۔ کوئی بندہ مصروف ہے ذخیرہ اندوزی کرنے میں کہ رمضان میں مہنگے داموں بیچیں گے، وہ بھی رمضان کی تیاری کر رہا ہے۔ کوئی بندہ چیزوں میں ملاوٹ کر کر کے بڑھا رہا ہے، وہ بھی تیاری میں مصروف ہے۔ رمضان آ رہا ہے، ہم لوٹ سیل لگائیں گے، ہم لوٹیں گے لوگوں کو، کیونکہ ضرورتیں ہیں، مجبوریاں ہیں۔ رمضان سے ایک دن پہلے کا ریٹ، ایک دن بعد کا ریٹ وہ بدل جاتا ہے۔ اللہ نیکیوں کے اجر بڑھاتا ہے، نیکیوں کے ریٹ بڑھاتا ہے، اور یہ آج کا مسلمان چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے ریٹ اسی اللہ کے دیے ہوئے ریٹ کے مطابق نیکیاں ملے، یا اللہ کا ریٹ چلاؤ یا اپنا ریٹ چلاؤ، یا اللہ کی قیمت چلاؤ یا اپنی قیمت چلاؤ۔ اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے مطابق آپ رمضان کی تیاری کریں کہ ہم نے رمضان میں اپنے اللہ کی کیسے عبادت کرنی ہے، رمضان میں اپنی زندگی کا کھاتا ہم نے صاف کروانا ہے، اپنی زندگی کے پاپ ہم نے صاف کروانے ہیں، اپنے گناہ ہم نے صاف کروانے ہیں، اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے سے پہلے پہلے اپنے کھاتے کلیئر کرنے ہیں۔ تو بھائیو اگر یہ ہوگا نا تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، نزد لہ فی حرثہ، ہم ان کی آخرت کی کھیتی کو کتنا ہی بڑھا دیتے ہیں، اس کو ہم کئی گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ وہ ایک کرتا ہے اور واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 70 700 یہ گنتیاں تو صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ رب تعالیٰ تو بے حساب نوازتا ہے، رب کی عطا تو بے حساب ہے، رب کی نوازشیں تو بے شمار ہیں۔ اللہ پھر گنتی میں نہیں پڑتا ہے، اللہ پھر حساب کتاب میں نہیں پڑتا ہے۔ وہ ایک عمل کو پسند کر لے تو اس کے بدلے اللہ دنیا بھی سنوار دیتا ہے، آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، اللہ کی طرف سے یہ آفر موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا چاہتا ہے نا، دنیا کی جزا چاہتا ہے، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، اسے یہ یقین کر لینا چاہیے عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ سورہ نساء میں رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی ہے، اللہ کے پاس آخرت کی جزا بھی ہے، دنیا کی جزا بھی ہے۔ ساری محنتیں اگر ہم نے دنیا میں لگانی ہے تو پھر دنیا چاہنی ہے، اللہ کے پاس وہ بھی بدلہ موجود ہے۔ اگر ہم نے اپنی محنتوں کا رخ اپنی آخرت کی طرف پھیرنا ہے، اللہ کے پاس وہ بھی بدلہ موجود ہے۔ انما عند اللہ ہوا خیر لکم، جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ہے۔ دنیا کب کہاں پہ دگا کر جائے اس کا تو کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے کہ ایک بندہ، کبھی ہم نے زندگی میں ایسا دیکھا ہے کہ ایک بندے نے ساری زندگی محنت کر کر کے بیرون ملک جا کے مزدوریاں کر کر کے ایک مکان بنایا اور اس مکان میں خود کو داخل ہونا بھی نصیب نہیں ہوا۔ ہمارے شہر سمندری میں ایسا ہوا، مکان ایسا پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا کہ ویکھ کے بھوک لوے جی، ایسا مکان بنایا لیکن اس مکان میں اس کا تابوت آیا، وہ زندہ نہیں آ سکا۔ دنیا کب کہاں پہ دھوکہ کر جائے اور ساری کی ساری محنت ضائع ہو جائے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فرمایا آؤ بتاؤں میں تمہیں کہ کون سے لوگ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، کون سے لوگ سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے۔ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جو اپنی ساری کی ساری محنت دنیا میں ضائع کر کے آ گئے۔ یہ دنیاوی محنت ہے نا کہ ہم یا تو نیکی کا کام کریں نا، دنیا کمانے پہ لگے رہیں، دنیا کمانے پہ لگے رہیں، اور موت آئے اور وہ ساری کی ساری دنیا بینک بیلنس ساتھ تو نہیں جاتا ہے نا۔
दुनिया में जो मेहनत की वो दुनिया में ही खो के आ गए, या दुनिया में नेकी की लेकिन वो अल्लाह के लिए नहीं थी, इसलिए वो मेहनत भी दुनिया की दुनिया में ही रह गई। फरमाया ये है जो सबसे ज्यादा घाटा पाने वाले, और ये समझते रहे हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, हमारे पास तो बड़ी नेकियां हैं, हम तो बड़े कामयाब जा रहे, हम तो बड़े अच्छे जा रहे, हमारी तो जिंदगी बड़ी बेहतरीन जा रही। वो तो अपने तौर पे मुतमईन, अपने तौर पे खुश कि हम बड़े कामयाब जा रहे हैं, लेकिन फरमाया उनकी सारी की सारी मेहनत तो दुनिया में ही जाया हो गई। वो तो अपना सब कुछ दुनिया में ही कमा के आ गए। ये हैं जिनको उम्र भी मिली 40 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, ये मेहनत भी की, दिन रात एक भी किया, सारी की सारी जिंदगी इन्हीं कामों में गुजार के आ गए, लेकिन जब जाने लगे तो खाली हाथ, सारी मेहनत दुनिया में जाया की। भाइयों, अपना वो दामन भरने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए आज हमारे पास वक्त मौजूद है। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक, जो हमारे पास है अल्लाह फरमाते हैं मा इंदकुम यनफदु, जो तुम्हारे पास है वो तो खत्म होने वाला है, वो तो नापायदार है, वो तो फानी है, वो तो तबाह होने वाला है। व मा इंदल्लाहि बाक, और जो अल्लाह के पास तुम कुछ भेज दोगे ना वो बाकी रहने वाला है। वो क्या है? फरमाया मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन व उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, अगर कोई बंदा नेक अमल करता है, नेक अमल इख्तियार करता है, और वो भी रब की रजा के लिए, वह हुआ मुमिनुन, पूरे ईमान की सलामती के साथ, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, अल्लाह फरमाते हम उनकी जिंदगी को पाकीज़ा कर देते हैं, हम उनको पाकीज़ा जिंदगी देते हैं। पाकीज़ा जिंदगी जिसमें हुकूकुल्लाह का भी ख्याल रखा जाता है, हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखा जाता है। फरमाए जिंदगी वो भी पाकीज़ा जिसमें उसको इज्जत चाहिए, इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया, इज्जतों का मालिक वो अल्लाह है, तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अगर वो इज्जत चाहता है नेकी करना शुरू कर दे, अल्लाह उसको इज्जत में बरकत देगा, तो अल्लाह उसको दुनिया में इज्जत से नवाज देगा, उसको इज्जत मिलेगी। अगर वो दौलत चाहता है युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन, अल्लाह तुम्हें औलाद भी देगा, अल्लाह तुम्हें जहान भी देगा, अल्लाह तुम्हें माल भी देगा, अल्लाह तुम्हें दुनिया की एक एक नेमत देगा। तुम्हें दुनिया में दौलत चाहिए, तुम्हें दुनिया में शोहरत चाहिए, दुनिया में तुम्हें जो है वो लाइक मांगते हैं ना मुसलमान कि हमें जी लाइक करें, हमें शेयर करें, हमारी वो सारी की सारी जो है वो फॉलोअर्स बढ़े, ये इस तगोदो में सारे लगे हुए। अल्लाह फरमाते हैं मैं फॉलोअर्स तुम्हारे बढ़ाऊंगा जब तुम मेरे लिए काम करोगे। अल्लाह सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जिब्राइल को बुलाते हैं, फुला बंदा मुझे पसंद है, फुला बंदे को मैं लाइक करता हूँ, तू भी उसे लाइक कर, और उसकी लाइकनेस जो है उसको कायनात में शेयर करो। जिब्राइल आसमान वालों में ऐलान कर दो अल्लाह फुला से मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। और फिर सुम्मा नुयूज़उ लहुल क़ुबूल फिल अर्ज़, फिर उसकी पसंदीदगी हर दिल अजीज़ी को ज़मीन में उतार दिया जाता है। लोग उसके साथ मोहब्बत करते हैं, ये उसकी मोहब्बत ज़मीन पे उतार दी जाती है, और वो पैसे की वजह से इज्जत नहीं है, वो दौलत की वजह से इज्जत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दीन की वजह से इज्जत मिलती है। आज शेख मौलाना असगर अली हाजिम साहब रहमहुल्लाह ताला आपके दिलों में बसते हैं, तो क्या इसलिए कि उनकी फैक्ट्रियां यहाँ पे चलती थी, उनकी दौलत यहाँ पे मौजूद थी, वो कोई बड़े बड़े कारोबारी थे यहाँ पे, उन्होंने बड़ी जायदादें बनाई यहाँ पे? क्या है? एक उनका दीन है, यही मिंबर है, यही मुसल्ला है, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को तुम्हारे दिलों में डाल दिया। फरमाया उसकी मकबूलियत को जमीन में उतार दिया जाता है। वलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम तुम्हें पाकीज़ा जिंदगी देंगे। वलनज्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और जब कोई अमल तुम्हारा हमें पसंद आ जाएगा ना, तो हम तुम्हें जो अजर देंगे वो तुम्हारे अमाल से कहीं ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हारी नमाजों से, तुम्हारे रोज़ों से, तुमने जो बेईमानी छोड़ी उससे, तुम्हारी ये सारी की सारी इबादत से, तुमने जो एक दूसरे के साथ खैरखाही की, तुमने जो मस्जिद को बनाया, आबाद किया, इन सारे अमाल से कहीं ज़्यादा बेहतर मैं अजर तुमसे, तुम्हें जो है वो नवाजूंगा, तुमको मैं अजर उससे कहीं ज़्यादा बेहतर दूंगा।
یہ کس انسان کے لیے جو بندہ اپنے رب سے یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جائے اور اس عمل کا بدلہ مجھے مرنے کے بعد مل جائے۔ بھائیو تھوڑا سا اپنے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ اس حوالے سے کریں کہ اس گھڑی کے لیے جب میرے ساتھ نہ کوئی میرا بیٹا، نہ بیوی، نہ رشتہ دار، نہ بہن بھائی، جب تنہا رب کے حضور پیش ہونا ہے، اس تنہائی کو محفوظ بنانے کے لیے یہاں تھوڑا سا سوچیں گے، اللہ اس کو بہت زیادہ بہتر بنا دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علی الا البلاغ المبین۔